امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اپنے پاس بٹھا لیا، فرمایا بیٹی رونا شروع کر دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جمادی ثانی کا مہینہ ولادت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما فاطمہ کہنے لگی میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں میرے ابے نے کس بات پہ مجھے رلایا، حالانکہ بیٹیوں کے رونے پر تو کملی والے کے خود آنسو نکل آئے، مجھے پتہ نہیں حضور نے کس بات پہ مجھے رلایا۔ میں نے روتے روتے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں رونے کا کہہ دیا؟ کہا بیٹی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہو کے کھڑا ہو کے گیا اور کہہ رہا ہے کملی والے تیری امت کی بیٹیوں کو عورتوں کو فرشتہ بالوں سے پکڑ کے جہنم کا دروغہ جہنم کی آگ میں غوطے دلائے گا اور در گرز ان کی کمر پہ مار مار کے ان کی کمر کی چمڑی اتار دے گا۔ میں نے پوچھا جبرائیل ان کا قصور کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی ناشکری کریں گی اور چہرہ کھول کے باہر نکلا کریں گی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا غیر محرم سے بچیوں کو تعلیم دلوانا کیسا ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا تم کیا کہتے ہو دوبارہ کہو۔ کہنے لگے غیر محرم سے بچیوں کو تعلیم گھر آ کے ٹیوشن پڑھا کے جائے۔ صبح 4 بجے دھند کے موسم میں ابا جان نے بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا رکھا ہے اور اکیڈمی چھوڑ کے آ رہا ہے کہ پروفیسر صاحب کے پاس وقت ہی کوئی نہیں۔ عصری تعلیم سے منع نہیں کرتے، اسکول کی تعلیم پڑھانے سے منع نہیں کرتے، مولوی دقیانوسی باتیں نہیں کرتے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں جتنا ہمیں تمہاری عزت کا خیال ہے۔ پھر بھی تو روتے آؤ گے تعویذ دے دو جی، پھر بھی تو روتے آؤ گے پانی پڑھ کے دے دو جی، پھر بھی تو روتے آؤ گے مولوی صاحب 12 ہزار مرتبہ وظیفہ پڑھوں گا۔ آپ مجھے بتلاؤ میری بچی پردے میں آ جائے، میرا بچہ غیرت والا بن جائے، ابھی سے قابو کیوں نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن سے بڑی تعلیم کوئی نہیں، قرآن سے بڑا نصاب کوئی نہیں۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھ لیا اللہ جل شانہ نے سارا علم اس کے سینے میں اتار دیا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا اللہ والے غیر محرم کے ساتھ غیر محرم سے تعلیم دلوانا پڑھوانا کیسا ہے؟ آمنے سامنے درمیان میں پردہ کوئی نہیں، گوڈے کے ساتھ گوڈا جوڑ کر ران کے ساتھ ران جوڑ کے پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جنید بغدادی نے پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جگہ سکول کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کلام اللہ ہو، خدا کی قسم محمد کی شریعت اس حالت میں بھی غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ تو میرے چاچے کا بیٹا، میرے عزیزو آج تھوڑی سی مجھے مستورات پہ بات کرنے دو۔ مولانا آپ کو بہت اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو سنا گئے گھر میں آ گئے ایمان کو تقویت پہنچا گئے، لیکن جو پردے میں آئی بیٹھی ہیں کافی دیر سے برقع پہن کے بیٹھی ہیں، جو اللہ اکبر اب بھی جانے کے بعد تیری حکم کی محتاج ہوں گی، پانی مانگے گا پانی دیں گی، چائے مانگے گا چائے بنا کے دیں گی، گرمی سردی کا خیال نہیں کریں گی، ان کا بھی تو کچھ حق ہے، انہیں بھی تو کچھ لے کے جانا چاہیے۔ وہ یہ نہ سمجھے روٹی پکانے پہ چولہا جلانے پہ جنت مل جائے گی، رب کعبہ کی قسم روٹی تو تجھے پکانے پہ جنت ملے گی، لیکن دروازے پہ کھڑی ہو کر سبزی والے سے سبزی لیتے ہوئے چہرہ دکھانے پر جہنم بھی مل جائے گی۔ فرمایا اگر عورت بیوی ہو تو شوہر سے، بہن ہو تو بھائی سے، بیٹی ہو تو باپ سے، ماں ہو تو اپنے بچوں سے اجازت لے کے کہ میں بازار جا رہی ہوں، اور بازار کا ماحول بھی ایسا ہو کہ اللہ والا اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال رہا ہے اور ڈال کے کہہ رہا ہے او لوگو میری آنکھیں بندی رہنے دو، مجھے ذات کے تو انسان نظر آتے ہیں، اگر نور ولایت سے چہروں کو دیکھتا ہوں تو شکل کے مجھے کتے نظر آ رہے ہیں۔
ایسے ماحول کے اندر اگر عورت ہے، بیوی ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، اگر کہ میں بازار چلی جاؤں اپنی پرائیویٹ چیزیں جا کے لے آؤں، شوہر بھی سر ہلا دے، اماں بھی سر ہلا دے، بھائی بھی سر ہلا دے، بیٹا بھی سر ہلا دے، دولہا بھی سر ہلا دے، میں گھر بیٹھا ہوں، بچوں کو میں سنبھالتا ہوں، سبزی لے کے آنا، اتوار بازار سے لے کے آنا، کپڑا سستا لے کے آنا، بچوں کے جوتے لے کے آنا۔ فرمایا اس باپ سے کہہ دو، اس بیٹے سے کہہ دو، اس بھائی سے کہہ دو، اس شوہر سے کہہ دو، جتنے قدم بغیر برقعے کے چلے گی ہر قدم پر تیرے لیے جہنم میں گھر بناتی جائے گی۔ پوچھا علماء کرام سے، میری عورت، میری بہن، میری بیٹی بازار میں چل رہی ہے، او لوگوں کسی کے کندھے کے ساتھ کندھا لگ جائے، کسی کے جسم کے ساتھ جسم لگ جائے، کسی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگ جائے، او لوگوں کیا گناہ ملے گا؟ فرمایا ایک تو کتا ہے نجس ہے، ایک سور ہے نجسوں کا نجس ہے، لانتیوں کا لانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتا اگر گیلا ہو تو کپڑے کو لگے نہ پاک کیا جائے گی، خشکی ہو تو اللہ جل شانہ کہیں نہ کہیں گنجائش سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر سور خشک بھی لگ گیا تو نجاست گندگی لگ جائے گی۔ فرمایا لوگوں اگر غیر محرم کا کندھا ٹکرا گیا، فرمایا سور کا لگ جانا بہتر تھا، غیر محرم کا لگنا بہتر کوئی نہیں۔ کون ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سخاوت بھی اعلیٰ، جن کا گھرانہ بھی اعلیٰ، جن کا مقام بھی اعلیٰ، جن کی شان بھی اعلیٰ، جن کی اولاد بھی اعلیٰ، جن کا گھر والا بھی اعلیٰ، جن کی اماں جان بھی اعلیٰ، جن کا ابا جان بھی اعلیٰ ہے۔ اور لوگوں ان ہستیوں کو طور طریقے اپنا لو، ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ، ورنہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ 11 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک میرے عزیزوں میں سندھ کے دورے پہ رہا، اللہ نے وہاں جب مجھے بلایا، میں نے قرآن والی دعوت دی، رحمان کی طرف دعوت دی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی طرف دعوت دی۔ 16 جنوری کو جیسے ملتان عشاء کی نماز کے بعد میرے عزیزوں جامع مسجد بھولی مائی والی میں لوہا مارکیٹ میں تقریر کے لیے پہنچا، میں نے ایک مرد قلندر دیکھا، داڑھی کالی سفید تھی، عمر 50 سال سے 70 سال کے قریب تھی، مجھے دیکھ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ میں بھی مجمع میں ہانپتا کانپتا آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب اٹھے اور میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے لگے میرا نام محمد عثمان ہے، 50 سال سے مسجد میرے پاس ہے، میں امام خطیب ہوں، 70 سال سے ہمارے خاندان کے پاس ہے، پہلے میرا دادا امامت خطابت کرتا تھا، الحمدللہ آپ تشریف لے آئے، میں اس مسجد کا امام ہوں۔ اتنا کا جھٹکا لگا میرے پیٹ کے اوپر گر گیا، میں نے دھکا دے کے پیچھے کیا، میں نے کہا ہٹو بچو، بابا جی صوفے کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے سینے پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بابے نے بھی لڑکتی زبان سے پڑھا اور یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ اٹھا کے ایمبولینس میں کمرے سے باہر لے گئے، اچانک خبر آئی جو ابھی کلمہ پڑھ رہا تھا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو اسرائیل کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کتنا سیانا اسرائیل ہے، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اسے پتا تھا اس ہاتھ والے کو لے کے جانا ہے، اسے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ آئے گا برادری میں سے لے کے جائے گا، آئے گا رینالہ خرد کے دولہا کو لے کے جائے گا، دنیا دیکھتی رہے گی، ڈھول باجے والے دروازے پہ آ جائیں گے، براتی دروازے پہ آ جائیں گے، لڑکی بیوٹی پارلر کے اندر تیار ہونے چلی جائے گی، دیگوں میں چاول ڈل جائیں گے، پکوان سینسر والے چمچہ پھیرنے لگ جائیں گے، ہٹو بچوں کی آواز لگے گی، ادھر میرے عزیزوں گلاب کی پتیاں آ جائیں گی، چونا گلی کے اندر ڈال دیا جائے گا،
ابھی بارات آئی، ادھر سے آدمی گزرے گا، چودھری صاحب کا تو بارات آنی ہے، ابھی 11 بجے وہاں سے روانگی ہوگی۔ ہماری صبح بات ہوئی تھی، دولہے کے لیے کپڑے آ گئے، بینڈ باجے والے آ گئے، پھولوں والی گاڑی دروازے پر آ گئی، دوسری بارات کے لیے روانہ ہونے کے لیے گاڑیاں دروازے پہ آ گئی۔ لڑکے کے باپ نے فون کیا، کتنے رہ گیا؟ اللہ اکبر، کسی اور نے اٹھایا کہ تسی کون ہو، کہ تو کون ہے، کہ پہلے تو بتا کہ جس کو فون کر رہا ہوں میں اس کا باپ ہوں، کیا بات ہے؟ اس کے ہاتھ کے اندر شادی کا کنگن ہے، کہ انہیں دی برات جانے والی ہے، کہ برات کو چھوڑ دے، تھوڑی دیر بعد جنازہ جانے والا ہے۔ ابا جان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، دوسرے نے موبائل اٹھایا، کہ کیا ہوا؟ کہ ابھی بیوٹی پارلر سے دولہا بل کے نکلا، ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر نہیں دیکھا، ادھر سے ٹرک آیا، ٹکر ماری، آنل فانل دنیا سے چلا گیا۔ اہلیان بصیر پور، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، چلو تو میں آج کل رو کے چپ ہو جائیں گے، اس لڑکی کا رونا کون چپ کر آئے گا جو لال جوڑا پہننے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی؟ اس بیل کا رونا دیکھ کر کتنے لوگ زمین پہ دھاڑے مار کے گر گئے ہوں گے، جس بہن نے پھولوں کا ہار آگے کیا ہوگا اور کہا ہوگا ویرا تیرے سہرے پہ سجانا تھا، اب مجھے کیا پتا یہ تیرے جنازے پہ سجے گا۔ اور لوگوں، اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی موت کو دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا، مجھے بتاؤ تو صحیح میں ہنسوں کس بات پہ؟ میں تو بازار والوں کی بات نہیں کرتا، میں تو مارکیٹ والوں کی بات نہیں کرتا۔ او لوگوں، مولا عزیر صاحب، مولا زبیر صاحب، برادران ملت، اللہ کی قسم، علماء اکرام، مجھے تو قبرستان والوں پہ رونا آتا ہے۔ اللہ کے بندے مرتے وقت بھی غلطی کر کے چلے گئے۔ مولانا منہ سنبھال کے بات کر، میرا دادا قبرستان میں، میرا ابا قبرستان میں، میرا شوہر قبرستان میں، میرا بیٹا قبرستان میں، میرا بھائی قبرستان میں، میرا مالک، میرا ملازم قبرستان میں۔ میں نے کہا نہیں یقین آتا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جمعۃ المبارک کی ابتدا، صبح کی ابتدا اللہ کے قرآن سے کرنا، سجدے نماز تلاوت سے کرنا، پھر قبرستان جا کے دیکھ کے آنا، علماء اکرام کو نکال کر، وقت کے ولیوں کو نکال کر، نیک بندوں کو نکال کر، سارے کے سارے بے وقوف پڑے۔ 4-4 ہزار روپے کا کتبہ، 5-5 ہزار روپے کا کتبہ، 10-10 ہزار روپے کا سنگ مرمر کا کتبہ، ابا جان کی قبر پہ لگا ہوا، بھائی جان کی قبر پہ لگا ہوا، رشتہ دار کی قبر پہ لگا ہوا، آیت الکرسی لکھی، درود شریف لکھا ہوا، چاروں کو لکھے ہوئے۔ میں نے کہا انہیں کلمت کون کہے گا؟ جو چیز قبر میں ساتھ لے کے جانی چاہیے تھی وہ اوپر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور لگایا اس نیت سے، کوئی اہلیان بصیر پور میں سے کوئی قبرستان آئے گا، وہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوا، اپنی اماں کی قبر پہ جاتا ہوا، یہاں سے گزرے گا، میرے باپ کی قبر پہ لکھا دیکھے گا اور باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے یہ پڑھ کے چلا جائے گا، اس کے پڑھنے سے میرے ابا کو ثواب ملے گا۔ اور لوگوں، وہ تو غلط فہمی میں چلے گئے، تم یہ غلط فہمی نہ کرنا۔ مولانا ایسی بھی کیا بیرا روی ہے، ایسی بھی کیا بے رغبتی ہے۔ مولانا ہم نے دنیا والوں کے ساتھ بڑا اچھا کیا، کیا لوگ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ رب کعبہ کی قسم، ایک نوجوان میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہ لگا عبدالحنان، خدا کی قسم غلط بات نہیں کر رہا، مجھے کیا ضرورت لچھے دار تقریر کرنے کی، میں تو اللہ رسول کی بات کر کے جاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہی بات ہوئی، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ میرے عزیزو، یقین جانو، نام بھی مجھے یاد ہے، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بیمار ہے؟ نہیں۔ پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا؟ نہیں۔ اولاد نافرمان ہوگی؟ نہیں۔ تیری کوئی چیز گم گئی؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر بتا کیا بات ہے؟ کہ عبدالحنان آج قبرستان گیا، 10 سال ہو گئے باپ کو مرے ہوئے، میں ڈھونڈ کے تھک گیا، مجھے باپ کی قبر نظر نہ آئی۔
میں نے کہا لے لے، جس بیٹے کو باپ کی قبر نظر نہ آئی اسے یار کی باپ کی قبر کیسے نظر آئے گی؟ کم سے کم آپ میں یہ تو غلطی کر کے نہ جائے، اور کم سے کم جو 4 صورتیں ہم نے اپنے قبر کے خطبے پہ لکھوانی ہیں وہ تو اپنے دل پہ سینے پہ لکھوا کے چلے جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، اماں پاس نہیں لگے گی، رشتہ دار پاس نہیں لگیں گے، شوہر پاس نہیں آئے گا، خاندان والے پاس نہیں آئیں گے، کنبے برادری والے پاس نہیں آئیں گے۔ 2 آسمان کے ٹکڑے، ابر کے ٹکڑے انسان کے اوپر آ جائیں گے، ادھر سے یہ برسنے لگ جائے گا، ادھر سے یہ برسنے لگ جائے گا۔ لوگ کہیں گے بارش برس رہی ہے، نہیں نہیں۔ لوگ کہیں گے صبح صبح شبنم برس رہی ہے، نہیں نہیں۔ لوگ کہیں گے دھند کا پانی ٹپک رہا ہے، نہیں نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اس بندے سے پوچھ، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی تھی، ایک مرتبہ سورہ آل عمران پڑھی تھی، یہ تو پڑھ کے بھول گیا، یہ صورتیں سے نہیں بھولی۔ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ملا، یہ دونوں صورتیں بادلوں کی صورت میں سایہ بن کے آ گئی۔ مولانا عزیر صاحب سے میرا بڑا دوستانہ تعلق ہے، زبیر صاحب کا تو بھائی برادری میں ہم بڑا ادب کرتے ہیں، لیکن ان سے کھلی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو ایک موبائل میں کلپ دکھاؤں گا، آج سے 15-20 دن پہلے میرے عزیزوں کوٹدو کے علاقے میں چلا گیا، لوگ کہنے لگے مولانا قریب ہمارا مدرسہ ہے، دعا کر کے جانا۔ ایک بزرگ محترم عالم کہنے لگے، میں نے کہا حضرت جی میرے لیے سعادت ہوگی، لیکن میں نے ملتان میں بھی 2 پروگرام کرنے ہیں۔ کہنے لگے حضرت جی 5 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ میں مدرسے کے اندر گیا، کچی چھوٹی دیواریں، چرپائی ٹوٹی ہوئی، اس کی پیتی بھی میرے عزیزوں ٹوٹی پڑی تھی، مسجد بھی کچی تھی۔ دائیں بائیں دیکھا کوئی کچن نظر نہ آیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی امریکن سٹائل کا کچن نظر نہ آیا، کوئی بیڈ روم نظر نہ آیا، کوئی بسترا نظر نہ آیا۔ 7-8 طالب علم میرے پاس موجود ہے، دیکھنا چاہو دیکھ لینا۔ کسی کی 7 سال کی عمر ہے، کسی کی 8 سال کی عمر ہے۔ اچانک مسجد کے دروازے کے پیچھے میری نظر پڑی، ایک آٹے کے پیڑے بنا رہا تھا، ایک روٹیاں پکا رہا تھا، ایک کا توے کے پر ہاتھ لگا، اس نے یوں کر کے پیچھے کر لیا۔ فوراً میں نے استاد جی سے کہا، میں نے کہا تیرے میرے قیامت کے دن اللہ مال دیکھے گا، اور اس ننھے قرآن کے وارث کے اللہ انگلیاں دیکھے گا، اور کہے گا اماں سے دور تھا، ابا سے دور تھا، رشتہ داروں سے دور تھا، زانیوں شرابیوں کے لیے تیرے گھر میں روٹی پکا کرتی تھی، بے نمازیوں کے لیے پکا کرتی تھی، نافرمانوں کے لیے روٹی پکا کرتی تھی۔ میرے قرآن والے ننھے ننھے سے جنہیں لولی پاپ چوسنا نہ آتی تھی، یہ اپنے ننھے ہاتھوں سے جب توے پہ روٹی چڑھایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں سیک لگا کرتا تھا، یہ تھوک لگا کے پھونک مارا کرتے تھے۔ میں عرش والا ان کی حالت کو دیکھ کے آسمانوں پہ مسکرایا کرتا تھا، یا اللہ ان سے آج حساب نہیں لے گا، کہ ان سے کیا حساب لو؟ تمہاری نیکیوں کو دیکھوں گا، تمہاری نمازوں کو دیکھوں گا، تمہارے عہدوں کو دیکھوں گا، تمہاری لبیک لبیک اللہم لبیک کو دیکھوں گا۔ جب قرآن کے وارث کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے جب انگلی جلی تھی، ہاتھ میں سیک لگا تھا، مجھے چھالا دکھا دے۔ الہی آج کیا کرے گا؟ اس طرح چھالے کی دنیا والوں نے، امیروں نے، دکانداروں نے، رئیسوں نے مول کوئی نہ ڈالا، آج میں مول ڈالوں گا۔ فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، مسکرانا تیرا کام ہے، جنت میں داخل کر دینا میرا کام ہے۔ حضرات آپ کی مسجد جامعہ کے اندر کتنے اعلان ہوتے ہوں گے، صبح بھی اعلان ہوا ہوگا کیا حضرات؟ ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر۔ لوگوں نے ریڈیو کی آواز کم کر دی، موبائل کا ملوپی کان سے نکال دی۔ میرے عزیزوں کسی نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، گاہکوں کا شور نہ پا۔ اور میرے عزیزوں کلو بیچنے والا خاموش ہو گیا، آلو مٹر کی آواز لگانے والا خاموش ہو گیا، پتہ نہیں کس کا اعلان ہے، پتہ نہیں کون سا اعلان ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا لوگوں سردی کے موسم میں جب مری جانا آسان ہو جائے، مسجد جانا مشکل ہو جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔
لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ برف کے گولے ہاتھوں میں لے کے کھیلنا آسان ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرنا مشکل، تو سمجھ لو کسی وقت قیامت آنے والی ہے۔ میرے موبائل پر بھی 31 دسمبر کو میسیج آیا تھا، ہیپی نیو ایئر۔ میں نے اللہ اکبر جواب تو نہیں دیا، تھوڑی دیر سفر کے دوران میں سوچنے لگ گیا، میں نے کہا ہاں ہمیں مبارک بات دینی چاہیے۔ کشمور کی طرف میں نے دیکھا، پہلے بیٹی کے کپڑے اترے، پھر بیٹی کے سامنے ماں کے کپڑے اترے، مبارک بات دینی چاہیے۔ میں نے موٹر وے کے اوپر دیکھا، 2 بچوں کے سامنے ماں کے کپڑے اترے، بچے کہہ رہے تھے مما کیا ہو رہا ہے؟ کہا کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نہیں کر رہا ہے، دعا میں مبارکباد۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آج سے 30 دن پہلے اپنی بہنہ کو فون آیا، کہنے لگی بہنہ تجھے کیا پتا اللہ اکبر کافر میرے ساتھ جیل میں کیا کیا کرتے ہیں، بتاؤں گی۔ اللہ اکبر وہ الفاظ نکالتے شرم آتی ہے، کہنے لگی بہنہ لٹ پٹ کے عزت لٹا کے، اللہ اکبر رات کو میں کونے میں بیٹھی تھی، میں نے کہا الہی موت بھی نہیں آتی، پروردگار عالم مجھے موت دے دے، الہی ایسی راتیں میرے سے برداشت نہیں ہوتی، اذیت میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عافیہ کہنے لگی میں روتی روتی سوئی، میں نے کیا دیکھا؟ خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور میری روتی مجھے روتی کو میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے چپ کرانے لگ گئے۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا فاطمہ کا ابا، حسین کا نانا، عائشہ کا گھر والا، خدیجہ کا سہاگ۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہ بیٹی دنیا والوں نے تجھے تسلی نہ دی، محمد تسلی دینے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہنے لگی کملی والے پھر تو ہی بتا کب تلک کب تلک؟ کہنے لگی رحمت والے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی آزمائش ہے، کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے اللہ آسانی والے دن دکھائے گا۔ کہنے لگی میری آنکھ کھلی، کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، میں نے اس وقت کیا بے شک ٹکڑے کروا دو، بے شک عزتیں اڑوا دو، بے شک کپڑے اترواؤ، کملی والا مجھے تسلی دے کے گیا ہے۔ کیوں شرم نائی تمہیں میسج کرتے ہوئے ہیپی نیو ایئر کی؟ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ اتنی ہٹ درمی، اتنی بے غیرتی، اب بھی ہوا کو بھیجتا تو جا خود مسلح پہ نہیں آتا۔ 17 مارچ کو ویزا کھلا، وہ لوگوں میرا ویزا لگا، 4 فروری کو میں نے جانا تھا، پھر 9 فروری پھر بین ہی لگ گیا، 20 ملکوں پہ بین لگا۔ اور تمہیں اندازہ کیا، ایک طرف کہتے ہو بلاوا وہاں سے آتا ہے، اس کا مطلب بلاوا آ ہی نہیں رہا ہے۔ کیا کیا ہم نے کسر نہیں چھوڑی میرے عزیزو، ہم نے کیا نہیں کیا۔ ہر آدمی اپنے گرے بال میں جا کر دیکھے، اور پھر بھی کہے سرکار قبر جاون گے، انہوں آکے آکھن گے چھڑ دیو میرے، اچھا تیری قبر میں بلال کی سرکار آ گئے تو بلال کا کیا بنے گا، سمیہ کا کیا بنے گا، رقیہ کا کیا بنے گا، زینب کا کیا بنے گا، ام کلثوم کا کیا بنے گا۔ اور بدر کے قیدی آزاد ہوئے، امام الانبیاء بدر کے قیدی گرفتار ہو کے آئے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر باندھ دیے، حضور نماز کے بعد تشریف لائے، آپ نے فرمایا یارو میں محمد کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ کوئی تایا چاچا نہیں تھا، کوئی سسرال والا نہیں تھا، کوئی میکے والا نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وطن سے بے وطن کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پتھر برسائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے القاب کے اندر تخلطل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے نام کی بے حرمتی کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ زینب کو تماچا مارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے منہ پہ تھپڑ مارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کے جسد پر آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی۔ واہ محمدہ، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کوئی لے گیا، کوئی لے گیا، ایک مہمان بچا ہے، غریب نہ سا صحابی بچا۔ آپ نے فرمایا
ایسے کون لے کے جائے گا؟ وہ غریب صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا۔ حضور مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ پتہ لگ گیا کہ گھر کے اندر ہے کوئی نہیں، اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے میں تو خود کئی دل کا بھوکا اسے کہاں سے کھلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے بھیج دیا، ساتھ لے گئے۔ باتوں میں کہہ رہے ہیں آپ تو بڑا اچھا کھانا کھاتے ہوگے۔ اللہ، ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، مکے سے لٹ پٹ کے آئے ہیں، ابھی ہمارے مکان نہیں بنے، ابھی ہمارا کاروبار نہیں جمع، جیسی کیسی ہو قبول کر لینا۔ وہ بدر کا قیدی کہتا ہے میں جا کے بیٹھا، اللہ اکبر، وہ چکیر میں روٹی لے کے آ گئے۔ عرب کا دستور تھا مہمان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ وہ اللہ اکبر، ابھی کلمہ نہیں پڑا، کہنے لگے تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اللہ اکبر، جب سے مکے سے آئے وہاں بھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی اور مدینے میں آ کر ہمیں روٹی کھانے کی عادت نہیں، ہمیں پتے چبانے کی عادت ہے۔ اللہ اکبر، ادھر مہمان کو روٹی کھلا رہے جس نے کلمہ نہیں پڑا، خود کھجور کے تنے کو جھاڑا، 3-4 پتے گرے اور ان کو چبانے لگے، کہنے لگے بڑا مزیدار کھانا ہے، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، بڑا سواد آ رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، قابل تو اس کی چیز کے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تیرا بڑا شکر ادا ہے۔ اب وہ کافر جو بدر کے اندر میدان کے اندر لڑائی کرنے آیا تھا، ساری رات اس صحابی کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ مجھے روٹی کھا کے سکون نہیں، وہ پتے کھا کے کیسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس چلے جاؤ، مر گئے، ساڑی تے پوریاں کوئی نہیں ہوندی، اگر مدرسہ سنبھال نہیں سکتے تو بند کر دو، تو کارخانہ بند کر دے، تو اپنا منہ بند کر، تو اپنی دکان کر، مدرسہ بھی اللہ کا، مدرسے والے بھی اللہ کے۔ جب تک نظام کائنات رہے گا، پڑھنے والے بھی رہیں گے، پڑھانے والے بھی رہیں گے۔ یہ تو آپ کی میری سعادت مندی ہے۔ اے خطیبوں میں پاکستان کا واحد خطیب ہے جو لوگوں کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے ان قرآن والوں کی قدر ہے، یقین جانو انہوں نے ماں باپ کو اللہ کے قرآن کے لیے چھوڑ دیا، انہوں نے رشتہ دار چھوڑ دیے، انہوں نے غمی خوشی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، یہ بچے جب گھر جاتے ہیں لوگ تعارف کراتے ہیں، تیرا ماموں ہے، یہ تیرا نانا ہے، یہ تیرا چاچا ہے۔ اور میرے عزیزو، رات کو ماں اٹھی، تیرے میرے بچے کو کمبل میں دیکھا، اگر پاؤں باہر ہے تو ماں نے رضائی اتاری اور جلدی سے کمبل پاؤں پہ لپیٹ دیا۔ انہیں کمبل کون لپیٹ کے دے رہا ہے؟ جل کا بچھونا ہی ایک رلی، جل کا بچھونا ہی وہ گدا جس کی روئی ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر رضائی لے کے لیٹے، ادھر کو لیٹ گئے۔ عرش والے نے کہا فرشتوں جلدی چلے جاؤ، اس کے اوپر سے رضائی اتر گئی، سردی لگنے سے پہلے اسے اپنے پروں میں چھپا لو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ دکان والوں کو ماں سنبھالتی ہے، قرآن والوں کو خدا سنبھالتا ہے۔ کبھی ان کے کپڑوں کی بوسیدگی پہ نہ جانا، کبھی ان کے ٹوٹے جوتے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی ان کے چہرے پہ خشکی کے نشان نہ دیکھنا۔ اگر کوئی تمہیں طالب علم نظر آئے، اس کا چہرہ دیکھ کے کہنا عرص والے کرتوت بھیڑے، غصہ آتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو دیکھ کے تجھے پیار آتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن والا تمہیں چھوٹا سا کہیں کھڑا نظر آ جائے، اس کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا، اور اگر ناگواری نہ گزرے قرآن والے سے کہہ دینا تو منہ نہ ہلا، میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، تیرے ہاتھ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، میرے چہرے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، تیرے ہاتھوں کو دیکھ کے پیار لگ جاتا ہے۔ قرآن والوں کے مقدر میں مزے کے کھانے کا ابتدائی پہلے مدرسے کی درختوں کے پتے چبانے سے ہوئی۔ ایک وہ بھی صفہ کے چبوترے پہ صحابی بیٹھا تھا، نماز کا وقت ہوا، فرمایا سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ میرے پاس کرتا ہی کوئی نہیں، سجدہ کروں گا سطر ظاہر ہو جائے گا۔
اگلا دن آیا، حضور نے فرمایا میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا؟ سب کو سب لے گئے، مقدر اسی کے وہی بچا۔ یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ کشر پھسر کرنے لگا کہ کل پتے جمائے تھے، آج کیا کرے گا؟ کہ فکر نہ کر، ہماری فکر چھوڑ، تیرے لیے روٹی کا انتظام ہے۔ گھر گیا، روٹی لا کے رکھ دی۔ تیسرا دن ہوا، اللہ اکبر، پھر پتے سامنے لا کے رکھ دیے، خود پتوں کو منہ میں لے کے چبا رہا ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے روٹی کا چگیر پرے کیا، پتے لگا چبانے والے کو سینے سے لگایا۔ انہیں کہا رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، 3 دن سے میں روٹی نہیں کھا رہا تھا، جب تیرے پتے دانتوں کے نیچے آ کے ریزہ ریزہ ہو رہے تھے، میرے دل سے کفر دھل رہا تھا۔ روٹی تیرے گھر کی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تیرے کملی والے کا تجھے کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ او لوگوں، پہلے بات سے مسلمان نہیں بنا کرتے تھے، مسلمانوں کے کردار سے مسلمان بنا کرتے تھے۔ کہتے نجران کا شہزادہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس مہمان بن کے آیا۔ وقت کے سلطان نے اللہ اکبر اس کی مہمان نوازی کے لیے علیحدہ خیمہ لگایا اور اپنا خیمہ اس کے ساتھ لگا لیا، اور خیمہ لگانے کے بعد اس نیت سے کہ مہمان کو رات کو کوئی ضرورت پڑے، وقت کا سلطان اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ اکبر، جتنا سارا دن او بھگت کی کھانا کھلایا، پانی پلایا، اللہ اکبر، وہ عیسائی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ رات کو تکیے پہ سر رکھ کر اپنے خیمے کا پردہ ہٹوا کر سلطان محمود غزنوی کو دیکھ رہے، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی رونا، کبھی دھونا۔ اچانک آپ نے اندر سے آواز دی، حسن، حسن اٹھا، جلدی سے میرے عزیزو، ایک پانی کا لوٹا، ایک برتن لیا، اندر جلدی سے دوڑا، واپس آیا۔ وہ عیسائی کہنے لگا ادھر آ جا۔ اس نے حسن کا تو پانی کا برتن لے کے چلا گیا، کہنے لگا تو میرے سلطان کو ایسا نہ سمجھ، میرا نام محمد حسن ہے۔ جب وہ نام میرا حسن لیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں میرے سلطان کا وضو برقرار نہ رہا، میں جا کے وضو کراتا ہوں۔ کہ اس کا کیا مطلب؟ کہ رب کعبہ کی قسم، تم نے عاشق تو بڑے دیکھے ہوں گے، میرے سلطان جیسا عاشق نہیں دیکھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میں گارنٹی دیتا ہوں اس نے کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے۔ وہ خادم کہتا اسی وقت اٹھا، سلطان محمود غزنوی کے خیمے میں جا کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا، جس کا غلام اتنا اعلیٰ اس کا آقا کتنا اعلیٰ ہوگا۔